السلام علیکم۔ ببر شیر آ گیا جی، گھومتی چائے میں ببر شیر آ گیا۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے دوستو؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خوش ہیں؟ آپ کی محبتوں کا بہت بہت مقروض ہوں جناب۔ آپ اتنی محبت کرتے ہیں، یقین کریں اتنے پیارے پیارے میسج بھیجتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، دل کرتا ہے کہ باتیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ بہت زبردست باتیں ہیں۔ یہ جناب ٹی وی کی آواز ذرا آہستہ کر لوں۔ ویسے تو وہ سرجی روس نے جو حملہ کیا نا یوکرین کے اوپر، وہ بہت زیادتی ہے، واقعی زیادتی ہے۔ اور وہاں پہ پاکستانی ہمارے کافی پھنسے ہوئے ہیں، باقی لوگ بھی سارے۔ تو وہ پورا قبضہ تقریباً انہوں نے کر لیا ہے۔ اب جو یونانی صدر ہے اس نے کہا جی کہ ہم ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ یہ آخری باتیں ہوتی ہیں، آخری سانسیں ہوتی ہیں کہ ہم جی بھاگیں گے نہیں، ہتھیار نہیں ڈالیں گے، میں کسی دوسرے ملک میں نہیں جاؤں گا، میں ادھر ہوں میں ادھر ہوں، یہ سیاسی باتیں ہوتی ہیں، ہارے ہوئے شخص کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ہاں ہمارا عمران کہتا ہے کہ جناب میں بھاگنے والا نہیں ہوں۔ اچھا جی، جیسے تیلے پہلوان کا بیان آیا کہ 7 مہینے میری جیب بیچنے، آئے ہوئے کیا بات ہے جناب۔ ہاں جی، لانگ مارچ کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ فی الحال آپ کو گھومتی چائے دیکھیں، اور اس میں جناب ہم آج کیا کھانے والے ہیں۔ پہلے کھانے والی چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں، نہیں پہلے گھومتی چائے دیکھیں۔ ہاں 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 ہاں، چائے کا رنگ بھی بتائیں جی۔ ہاں ہاں ہاں، اور اس کے ساتھ جو آج کھانے لگا ہوں نا، یہ دیکھیں جناب، یہ آئے ہائے، منہ میں پانی نہ آیا نا تو پیسے واپس۔ یہ کیا ہے جناب؟ یہ کیا ہے بتائیں؟ ہائے ہائے، اور کلوز کروں؟ سر جی بہت پیارا لگ رہا ہے۔ یہ ہمارا دیسی حلوہ ہے، دیسی۔ اور یہ ولیتی ہے، کریکر چپس جسے ہوتے ہیں نا، یہ فش کریکر اسے کہتے ہیں، یہ ہے۔ اور یہ دیسی حلوہ ہے، یہ دیسی حلوہ جناب چکھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ آئے ہائے، سوجی والا حلوہ، بسم اللہ۔ گو نیازی گو، بہت مزیدار چیز ہے، گو نیازی گو۔ کون ہے جس نے آج دیسی حلوہ کھایا ہے جی بتائیں؟ یہ جو کل کھائے گا، یہ دیسی حلوہ انشاءاللہ تعالی لانگ مارچ کے جناب شرکاء کے لیے، اور نون لیگ کی کامیابی کے لیے، آج جو ہم جیتے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، اور ماشاءاللہ کل 27 ہے، بلکہ 27 ہونے والی ہے، 12 بجنے والے ہیں، تو دم دم مست کلندر جو ہے نا وہ ہونے والا ہے۔ اور ہم خبریں بھی آپ کو دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں خبریں جی، ذرا میں پہلے تھوڑا سا یہ آپ کے نام کا بہت مزے کا ہے۔ اچھا جی، ہم آپ سے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب علی لانگ مارچ شروع ہو گیا ہے۔ پی ڈی ایم نے کہا تھا کہ لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی، تو ایک لانگ مارچ کی تو نوبت آ گئی ہے۔ کل بلاول بھٹو بے نظیر محترمہ شہید کا جو ٹرک تھا اس کو ڈیکوریٹ کر کے تو اسی کے اوپر جناب وہ نکل رہے ہیں، اور بڑا جوش و خروش ہے کراچی میں، ہر جگہ بڑا جوش و خروش ہے۔ اور انہوں نے تقریباً 10 دن جو ہے وہ کراچی میں رہنا ہے، اور تھوڑا سا کم کر لیں 10 دن، 8 تاریخ کو بہرحال انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے، 8 مارچ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بنتے ہیں تقریباً 12 دن میں انہوں نے اسلام آباد پہنچ جانا ہے۔ اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب علی کہ عمران خان استعفیٰ دو۔ ویسے ایک بڑی خبر آ رہی ہے ابھی،
خبر یہ آ رہی ہے کہ عمران خان قوم سے خطاب کرنے لگا ہے۔ ویسے تو اس کا خطاب سن سن کے ہم تنگ آ گئے ہیں بھائی، روزانہ ہی اس کا قوم سے ہی خطاب ہوتا ہے، سارے ٹی وی چینل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس نے کوئی نئی بات کرنی ہے؟ نئی بات تو ہو سکتی ہے کہ جی وہ استعفیٰ دے دے، وہ اسمبلیاں توڑ دے، وہ مارشل لا لگانے کی دعوت دے دے، یہی ہو سکتا ہے نا۔ استعفیٰ بھی وہ آرام سے نہیں دے گا، اسمبلیاں توڑ سکتا ہے، وہ توڑ سکتا ہے اسمبلیاں، کیونکہ اس کو بیچ میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ نیازی صاحب اسمبلیاں توڑ دو اور عوام میں جاؤ اور عوام کو بتاؤ کہ یہ جو جنہوں نے 30 سال حکومت کی ہے، دونوں نے مل کے مجھے 3 سال بھی حکومت نہیں کرنے دی، اور میں اب دوبارہ آپ کے پاس آئیں، مجھے پورا مینڈیٹ دیا جائے۔ لیکن اب مینڈیٹ نہیں، اب تو جناب چھترول ہونے والی ہے۔ اب ان کو کوئی یہ توقع وہ نہ رکھیں کہ ہمیں وہ پذیرائی ملے گی جو مدینہ کی ریاست پہ ووٹ ملے تھے، جو خودکشی کر لوں گا، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا جو ووٹ ملے تھے، اس طرح کی نہ اب وہ حالات نہیں رہے، اب وہ حالات نہیں رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ عمران نیازی صاحب جو خطاب کرنے لگے ہیں قوم سے، اس میں وہ کیا کہیں گے، یہ نہیں ابھی پتہ، ابھی اس کا ہم گیس نہیں بتا سکتے۔ کوئی خبر تلاش کرتے ہیں، کل اس کی ہمیں کوئی سو مل جائے گی نا اسلام آباد سے۔ اسلام آباد کی فضاؤں میں افواہیں ہیں بہت ساری، جو میں نے آپ کو بتائی ہیں نا۔ سب سے زیادہ افواہ ہے اسمبلیاں توڑنے کی، اور اگر اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں تو استعفیٰ تو خود بخود ہی ہو جاتا ہے نا۔ یہ اتنا چنگا نہیں ہے کہ خود کہے جی میں استعفیٰ دیتا ہوں، لاؤ جی کوئی ماں آپ اپنا کوئی لے آؤ یا شاہ محمود قریشی لے آؤ، یہ نہیں، ایسا دباؤ ابھی اس کے اوپر نہیں ہے۔ اسمبلیاں توڑ سکتا ہے کہ میں جی نیا الیکشن کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اسمبلیاں اس لیے توڑ سکتا ہے، وہ اس لیے خطاب ہے کہ عدم اعتماد ہو سکتا ہے سوموار والے دن جمع ہو جائے، کیونکہ اس کو انتہائی خفیہ رکھا جا رہا ہے۔ اگر تو سوموار والے دن عدم اعتماد جمع ہو گئی تو پھر اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا، یہ قانون ہے، پھر اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا، پھر جو ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا عدم اعتماد کے لیے۔ اور اگر عدم اعتماد کی اپلیکیشن آنے سے پہلے، کیونکہ نیازی صاحب کو ایجنسیاں یہ بتا رہی ہیں کہ جو اگلا کمنگ ہفتہ ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا اہم ہے، اس میں جو کچھ کرنا ہے کر لو، نہیں تو عدم اعتماد آتا ہے نا اور نیازی فیل ہوتا ہے تو پھر تو اس کی بہت بڑی بےزتی ہے نا، پھر تو سر جی یہ عوام کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ اسمبلیاں توڑتا ہے تو پھر یہ کہے گا جی کہ میں نے تو دیکھو جی خود اسمبلیاں توڑی ہیں، یہ مجھے کام ہی نہیں کرنے دے رہے تھے۔ یہ فرق ہے نا، بہت زیادہ فرق ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو ان چیزوں کو سارے تجزیہ نگار دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ابھی تک تو یہی اشارے مل رہے ہیں کہ فون نہیں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، فون نہیں آ رہا ہے۔ بڑی کڑی سخت نگرانی آ گئی ہے۔ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے یہ ندیم، اس کی بہت لوگ تعریفیں کر رہے ہیں، اس حوالے سے نا تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن سر جی پتہ نہیں چلتا کہ کسی وقت بھی کیا ہو جائے۔ ابھی تک تو اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اس کی جو بات بھی جب سے یہ آیا ہے نا اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، اور قمر جاوید باجوہ اور یہ سارے لوگ خاموش ہیں۔ شیخ رشید جو ہے نا وہ بھی کوئی بڑھ چڑھ کے باتیں نہیں کر رہا، وہ بھی ڈھیلا ہے۔ فواد چودھری بھی منظر عام سے غائب ہے۔ شاہ محمود قریشی کی ادھر کراچی میں ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ تو یہ حالات ہیں، تو آپ بھی گیس کر سکتے ہیں کہ نیازی صاحب قوم سے جو خطاب کریں گے اس کا کیا، وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ گھسی پٹی تقریر ہے جو پہلے دن اس نے کی تھی چور ڈاکو والی، ایک تو وہ ہوگی، وہ تو لازمی ہوگی، اور نئی خبر یہی ہے کہ استعفیٰ
استعفیٰ استعفیٰ استعفیٰ یا قومی اسمبلی کی یا اسمبلیوں کو توڑنے والی بات. ٹھیک ہے جی.